ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سندھ حکومت کے ترجمان مصطفیٰ بلوچ صاحب، بہت شکریہ. ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپمنٹس کے چیئرمین حسن بخشی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے نمائندے ذیشان شاہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، صبح سے رپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور خاص کر یہ جو سوال ہے ہمارا، اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے ذرا ان سے بھی یہ کہ انٹرنلی چل کیا رہا ہے. بٹ مصطفیٰ، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں، ریسکیو اینڈ ریلیف سے شروع کرتے ہیں. اس وقت کیا ہے ریسکیو اینڈ ریلیف کی سچویشن؟ کون کون نوٹس لے رہا ہے اور کیا اس کے لیے کوئی پلان بنایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس پہ سندھ گورنمنٹ بالخصوص سی ایم صاحب پرسنلی اس پہ مانیٹر کر رہے ہیں اس پوری سچویشن کو، کیونکہ اوبیسلی پی ایم صاحب کے بھی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. یوز آلسو ان کوآرڈینیشن وتھ اس، اور وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل ریسکیو کا مرحلہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور جو افراد اس میں شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے ہمیں پورا غم ہے. مصطفیٰ، ہمیں بتائیں پلان کیا ہے اس وقت آپ لوگوں کا؟ کوئی پلان، کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے اس سے متعلق؟ دیکھیں، اسٹریٹجی یہی ہے کہ ریسکیو نمبر 1 اسٹریٹجی ہے کہ ایز سون ایز کیا پلان ہے اس کے لیے یہی ہے کہ جو ملبہ دھسا ہوا ہے اس کو ظاہر ہے ایکسکیویٹ کرنا ہے. وہاں پہ جو لوگ اگر اللہ کرے زندہ ہوں ان کو ہم ریسکیو کریں، اور اس کے بعد ظاہر ہے اکوپمنٹ کی کمی بتائی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو نوٹس لیا ہے؟ جی بالکل نوٹس بھی لیا ہے، اور اکوپمنٹ ظاہر ہے ایک آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی کنجسٹڈ پاپولیشن ہے یہاں پہ، تو چیزوں کو آنے میں وقت بھی لگتا ہے، بٹ وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ. معذرت کے ساتھ یہ ہم ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں مصطفیٰ، ایک بلڈنگ گر جاتی ہے اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ غیر قانونی طور پر قائم تھی بلڈنگ، یا غیر قانونی طور پر اس کے فلورز کو ایکسٹینڈ کیا گیا. کبھی ایس بی سی اے نے نوٹس دیا ہوتا ہے، کبھی اس نے نہیں لیا ہوتا. سندھ حکومت اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن؟ دیکھیں، اس وقت آپ بھی گراؤنڈ پہ ہیں، ہم بھی گراؤنڈ پہ ہیں. دیکھیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو سیریسلی لے رہے ہیں، تبھی یہاں پہ کھڑے ہیں آپ کے سامنے. کسی چیز سے بریو ذمہ نہیں ہو رہے، لیکن اس وقت ان چیزوں کا آئی تھنک ٹائم نہیں ہے. اس وقت ریسکیو کا ٹائم ہے. اس وقت آپ بھی ہماری سپورٹ کریں اس میں. ہم بالکل آپ کو سپورٹ کریں، ہم اسی لیے یہاں پر آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا انتظامات ہیں. لیکن جو سوال ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے حادثات نہ ہوں، آئی تھنک وہ ایڈریس کرنے کا بڑا ضروری ہے. بالکل، اس پہ سب مل کے بیٹھیں گے اور سب کے کنسرنز جو ہیں، اور آئی تھنک اٹس اے ویری اس سال کے اندر تیسرا چوتھا واقعہ ہے غالباً، تیسرا تو کنفرمڈ ہے، پھر بھی سب مل کے کیوں نہیں بیٹھے؟ بات یہ ہے کہ اگر اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو اور جو اس میں کوتاہیاں ہیں، جو بھی کمی پیشیاں ہیں، اس کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. بیکاز وی آر اوبیسلی لوگوں نے ہی الیکٹ کر کے ہمیں یہاں تک پہنچایا، تو ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے چاہے کوئی بھی ایشو ہو. بٹ مصطفیٰ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ یہاں پر نیچے ملبے کے تلے دبے ہوئے، اور 8 لوگ اس وقت اسپتال میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. 1 منٹ ساتھ ہی رہے گا. جو آباد کے چیئرمین ہیں، آپ بتائیں، آپ غیر قانونی بلڈرز، آپ کا نام بدنام ہو رہا ہے، آپ کیوں اس طرح کی بلڈنگز بننے دیتے ہیں اور سندھ حکومت سے کیوں کچھ نہیں کہتے کہ ایکشن لیں؟ ان کا تو جواب آپ نے سن لیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں انتہائی سخت الفاظ میں اس انسیڈنٹ کی مذمت کروں گا. اور ہارٹ گوز آؤٹ ود دوز پیپل ہو ہیو ڈائڈ اور ہو گاٹ ہرٹ. دیکھیے، 2 قسم کی بلڈنگیں گر رہی ہیں اور مزید گریں گی. یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں، مزید گریں گی. ایک وہ بلڈنگیں ہیں جو ڈینجرس ڈکلیئر ہو گئی ہیں. 600 بلڈنگیں ہیں جنہوں نے اپنا لائف سپین پورا کر دیا ہے. یہ 1940 50 60 70 80 کی دہائی میں بنی. آج جو بلڈنگوں میں لوگ رہ رہے ہیں وہ فائنینشلی چیلنج لوگ ہیں. اس سے مراد یہ کہ وہ نئی جگہ اپنا متبادل گھر نہیں لے سکتے. اس کے لیے 74 سال میں کوئی قانون نہیں بنا سندھ میں. ہم نے سندھ گورنمنٹ کو کہا ہے کہ قانون بنائیں کہ اگر جو بھی بلڈنگ ڈکلیئر ہوتی ہے اس کے 3 مہینے کے اندر اس کا جو اونر آف دا لینڈ ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرے، اور ریکنسٹرکٹ کرنے کے درمیان ان لوگوں کو 2 سال کا کرایہ دے کہ وہ اپنا جگہ کہیں پیسفل جا کے جگہ رہ سکیں، اور بننے کے بعد ان کو فری آف کاسٹ وہ اتنا ہی اسکوائر فٹ ایریا ان کو دے تاکہ وہ اپنی لائف گزار سکے. وہ اپنا انویسٹمنٹ کیسے ریکور کرے گا؟ وہ ریکور ایسے کرے گا کہ آج کل ریشو بڑھ چکا ہے، تو 2-4 فلور جو ایکسٹرا ملیں گے قانونی، اس سے وہ اپنی کاسٹ کیپٹل انویسٹمنٹ ریکور کر سکے، اور اگر کچھ جائز نفع ہے وہ بھی ریکور کر سکے. اگر وہ فیل ہوتا ہے تو ایک اتھارٹی بنے جہاں پر یہ لینڈ اونرشپ ٹرانسفر ہو جائے، اور وہاں کے مکین خود کسی بلڈر کو لے آئیں، جیسے انڈیا کا قانون ہے کہ بھائی یہ آپ ہمیں بنا دو اسی فارمولے پہ. وہ بھی فیل ہوتا ہے تو یہ آباد کے ہینڈ اوور کر دیں. یہ 600 بلڈنگیں ہم 600 دن میں تمام بلڈنگیں بنا کے آپ کو دے دیں گے اسی فارمولے پہ، کیونکہ لوگوں کی جان اور مال امپورٹنٹ ہے. حسن صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو میں مصطفیٰ سے بھی جواب دیتی ہوں اس کا، لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ جو نئی بلڈنگیں بھی بن رہی ہیں
اور ان کی جو حالت ہے ابھی یہ بالکل سامنے ہے. 80 گز والی عمارت ہے, نہیں بنی ہے بالکل, لیکن اس کے اوپر کتنی اونچی ہے, اس کی فٹنس کیا ہے کیا نہیں ہے, بلڈرز کس طرح بنا کے غائب ہو جاتے ہیں, اس کے اوپر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بلڈرز نہیں ہیں, یہ کرمنلز ہیں, یہ مافیا ہیں, یہ انلیگل اناتھرائز ان اپروو بلڈنگ ہیں. یہ تو 600 بلڈنگ ہے نا, میں نے آپ کو کہا ڈینجرس, یہ 60,000 سے زیادہ بلڈنگیں ہیں. کراچی ایک تو سسمک, آپ لوگ کیا کر رہے میں ہیں؟ آپ کو بتا رہا ہوں, کراچی ایک سسمک زون ہے. اگر اللہ نہ کرے ارتھکویک پیک آف کارڈ, اس میں ہم سینسٹائز کر سکتے ہیں. جو کر رہے ہیں کام ہے حکومت کا, حکومت کیا کرے, جو بلڈنگیں آج بن رہی ہیں کریں اور اینٹی ٹیررزم لا کے خلاف ان لوگوں کے خلاف پرچہ کاٹیں جو اس کو بنا رہے ہیں, اور ان افسران کے خلاف بھی پرچہ کاٹیں جو دوسری طرف دیکھ رہے ہیں, یعنی بنوا رہے ہیں کنائیون سے, چاہے ان کا تعلق بلڈنگ کنٹرول سے ہو, چاہے ان کا تعلق لوکل گورنمنٹ سے ہو. اور جو ایک منٹ میڈم, جو بلڈنگیں بن چکی ہیں اس کو سروے کرائیں, اس کی جیکٹنگ کرائیں. جو جیکٹنگ کرانے سے مضبوط ہو سکتی ہیں اس کو ریزنیبل پینلٹی لے کے ریگولرائز کریں, اور جو نہیں ہو سکتی اس کو ڈیمالش کر کے ریکنسٹرکٹ کریں. اچھا, ویسے آپ نے تو اس کو کور کر دیا اس کے اوپر, لیکن مجھے ایک چیز کا جواب لینے دیں ذرا مصطفیٰ سے. مصطفیٰ, ایس بی سی اے نوٹس دیتا ہے نہیں دیتا ہے, چلے مان بھی لیتے ہیں دیتا ہے, اس نوٹس کو انفورس کون کرائے گا, یا جا کے کون دیکھے گا کہ وہ عمارت خالی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی, اور جیسے ابھی کہا حسن صاحب نے کہ ٹھیک ہے لوگوں کی بھی مشکلات ہیں, کس طرح سے وہ اپنی انویسٹمنٹ ریکور کرے, اس چیز کے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے کیوں نہیں حکومت آگے بڑھ؟ دیکھیے 3 مہینے پہلے لوکل باڈیز منسٹر صاحب نے آلریڈی اس کو ڈینجرس ڈکلیئر کیا تھا, سعید غنی صاحب نے. اب بات وہی آ جاتی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ تر اتنی فائنینشلی اسٹرانگ ہے نہیں کہ یو کانٹ جسٹ انفورس دیم ٹو لیو دا پلیس, تو اس کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں. تو آئی ووڈ اسرٹ کہ اس میں ایک کلوز کوآرڈینیشن اور اس میں ایک سیریسنس بالکل ہم مل کے چلائیں گے. اس میں معذرت کے ساتھ سر, وہ کوآرڈینیشن کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. آئی ایم سیئنگ دیٹ کوآرڈینیشن کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ظاہر حکومت وقتی کوآرڈینیشن کرے گی, اور یہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سہنے سے کم نہیں ہے, ہم سب کے لیے. آپ میڈیا حضرات پھر یہ ایک کے بعد ایک کیوں ہوتا جاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے.